نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا انداز کیا تھا؟ ہم میں سے کون یہ سوچتا ہے کہ آپ کس قدر معاف کرنے میں آگے تھے؟ ہمارے ہاں تو طاقت کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص طاقتور ہو تو اس کے بعد دلیل آگئی کہ وہ مخالف کو جتنا بھی دبانا چاہے دبا لے، جو بھی اس پہ ظلم کرنا چاہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایسے دشمن کو، جو چھپا ہوا دشمن تھا، عبداللہ بن ابی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر اپنی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، میدان احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ عین موقع پر وہ مسلمانوں کی فوج سے 1/3 لشکر لے کر الگ ہو گئے، اور ایک ایسے پوائنٹ پر آ کر کہ جہاں مخالف فوج مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی اور مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے، اور مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بہت کم ہیں، اس نازک موڑ پر اس نے 1/3 فوج کو الگ کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش تھی تاکہ مسلمان بددل ہو جائیں۔ اگر مشکل مقام پر جہاں انتہائی دباؤ ہو اور وہاں آپ کے لشکر کا ایک حصہ الگ ہو جائے تو باقی لشکر میں بددلی پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، اور ایسا ہوا۔ کچھ دیگر صحابہ بھی بددل ہونے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اس شخص نے اتنا نقصان پہنچایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہر ممکن طریقے سے، لیکن جب یہ مر گیا، اس کا انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو لیے بطور کفن کے بھیجا اور جنازے میں تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ الگ بات کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور پھر آپ نے اس کے بعد کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن معاف کرنے کا انداز دیکھیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا۔ اور یہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قلبی اذیت پہنچائی تھی۔ یعنی اس نے اپنے ہاتھ، اپنے سازشی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک بڑھائے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا اور اس کے لیے اپنا کرتا بھی بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا انداز۔ ہم میں سے کوئی سوچتا ہے اگر کسی کو معاف کرنا ہو کہ اپنے پیغمبر کی سیرت کو اور سنت کو اس معاملے میں ہم لاگو کریں اور اگلے کو معاف کرنا سیکھیں؟ اہل مکہ کو کس طریقے سے آپ نے معاف کیا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، حالت حمل میں، امید کی حالت میں سواری سے گرایا تھا۔ ان کا حمل ضائع ہوا اور اسی زخم سے بعد میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ آپ کی بیٹی کے قاتل بھی ان میں موجود تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ جبانے والے لوگ بھی ان میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فراخ دلی سے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں معاف کرنے کا کتنا بڑا درس ملتا ہے۔